خبر اتنی اچانک تھی کہ حسن کو یقین ہی نہ آیا اور وہ کچھ دیر خالی نظروں سے جویریہ کو تکتا رہا۔ ایک ندی جس کی آبپاشی کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہوں، اگر اچانک اس کے کنارے پانی سے چھلکنے لگے تو خوشی ثانوی اور غیر یقینی حیرت اولین ہو جاتی۔ یہی کیفیت حسن کی تھی۔ شادی کو کچھ سال بیت چکے تھے مگر کان اس خبر سے محروم تھے جو عورت کو مکمل اور مرد کو مطمئن کرتی ہے۔ ماں نے تو 6 ماہ بعد ہی دبے دبے اور سال گزرتے ہی کھل کر پوچھنا شروع کر دیا تھا کہ خبر کیوں نہیں آ رہی۔ یہ شکر کہ اس پوچھنے میں اپنائیت اور خیال اس قدر تھا کہ جویریہ تک کو بھی کبھی برا نہ لگا، بلکہ ایک دن وہ خود ہی جا کر اپنے ٹیسٹ کروا آئی۔ اب جو جویریہ کے ٹیسٹ ٹھیک آئے تو ماں نے کھل کر حسن کو ٹیسٹ کروانے کے لیے کہہ دیا۔ ایک مرد کے پاس آ جا کر جو کچھ چیزیں واقعی اس کی ذاتی ہوتی ہیں ان میں شاید سب سے اہم مردانگی ہے۔ مردانگی ہی ہے جو اسے کوہلو کا بیل بنائے، تمام ذمہ داریاں ہنس کر پوری کرنے کی طاقت دیتی ہے، مشکلات سہنے کا حوصلہ دیتی ہے اور چلائے رکھتی ہے۔ اب اس مردانگی سے وابستہ معاملات میں بھی سب سے اہم اس کا بچہ پیدا کرنے کے قابل ہونا ہے کہ مرد اور عورت اینٹولوجیکل مباحثوں میں جو بھی کہے، ان کی پیدائش کا سب سے اہم مقصد نسل انسانی کی افزائش ہی ہے۔ جب کسی مرد کے بیچ پر سوال آئے تو اسے اپنی مردانگی کا پورا محل زلزلے کی زد میں لگتا ہے۔ حسن بھی اسی زلزلے کی زد میں رہا جب تک کہ ٹیسٹ کا نتیجہ اس کی مردانگی کا ثبوت بن گیا۔ دونوں ہی کے ٹیسٹ نارمل آئے تو بات اب طب سے نکل کر روحانیت پہ پہنچ گئی۔ ماں کے وظائف میں اضافہ ہو گیا اور جویریہ نے 5 وقتہ نماز شروع کر دی، بلکہ کبھی کبھی تو اب حسن بھی سجدے دے لیتا تھا۔ دعا میں اٹھے ہاتھوں کو اولاد کے سوا کچھ اور مانگنے کے لیے کیا اٹھانا تھا۔ کبھی کبھی جویریہ کا حوصلہ ٹوٹنے لگتا تھا، تنگ مزاج ہو جاتی تو کبھی حساس۔ حسن نے کئی بار اسے اکیلے روتا ہوا پایا۔ کیا ہوا پوچھنے پر جواب خاموشی ہوتی یا پھر کبھی کبھار کوئی شکوہ بھرا جملہ، جسے ایک دن کہنے لگی کہ شرابیوں نشیوں کے بچے ہو جاتے ہیں، نہ جانے مجھ میں کیا کمی ہے۔ حسن ان مواقع پہ فوراً کونسلر بن جاتا تھا۔ دیکھ ہم جو کر سکتے تھے کیا، کچھ چیزیں خدا پہ تو چھوڑنا چاہتی ہو تو فکر نہ کر، وہ ہمیں مایوس نہیں کرے گا۔ کبھی کبھار اس کو ہنستا تھا، اچھا اگر تو اجازت دے تو میں پتہ کروں، کیا پتہ میرا کوئی بچہ ہو اور مجھے پتہ نہ ہو، وہ لے آتا ہوں۔ یا پھر کبھی چھیڑتا تاکہ اگر میرے سے نہیں ہو رہا تو کوئی اور مرد ٹرائی کر لے، اور وہ توبہ توبہ کہہ کر ہنسنے لگتی۔ وہ جانتی تھی کہ حسن اسے تسلی دیتا ہے مگر اندر کہیں بچے کی خواہش اسے بھی ٹیس دیتی ہے۔ مگر مردانگی کہیے یا جویرے سے محبت، وہ اس ٹیس کا درد چہرے پہ نہیں آنے دیتا تھا۔ اب اس سب میں جب یکدم جویریہ نے باقاعدہ آنسو بہاتے ہوئے اسے خبر دی کہ وہ امید سے ہے تو حسن کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ ریئیکشن کیا دینا ہے۔ وہ کچھ دیر تک خالی آنکھوں سے اسے تکتا رہا اور پھر اسے چمٹا کر ہنسنے لگا، سوائے الحمدللہ کہنے کے اس کے منہ سے کچھ اور نہ نکل پایا۔ یہ طے کرنا مشکل ہے کہ اس خبر پر زیادہ خوش حسن اور جویریہ تھے یا حسن کی ماں۔ مائیں جو بیٹے کی پیدائش کے ساتھ ہی شاید ان کے بچوں کا نام بھی سوچ لیتی ہیں، ان کی زندگی کی ایک بڑی خواہش یہ خبر سننا ہی ہوتی ہے۔ بہنیں اور بھائی خواہ حسن کے تھے یا جویریہ کے، وہ اپنی جگہ خوش تھے کہ حسن جو ان پہ اور ان کے بچوں پہ جان دیتا تھا اب خود اس کی گود میں اپنا بچہ آنے کو تھا۔ حسن جویریہ کو چھیڑتا تھا کہ دیکھا میں اتنا بھی گیا گزرا نہیں، بالا آخر نتیجہ دے ہی دیا، اور وہ مسکرا دیتی۔ کچھ ہفتوں بعد دونوں سکین کے لیے گئے۔ جب ڈاکٹر کی سکرین پہ ایک دھبا سا ابھرا تو جویریہ آنسو کے ساتھ کھلکھلا کر ہنسنے لگی، مگر حسن ہونک بن کر سکرین کو دیکھتا تھا۔ اسے تو بس ایک سیاہ دائرہ سا نظر آیا جسے ڈاکٹر اس کا بچہ کہہ رہا تھا۔ لیکن اس کی شکل کہاں ہے؟ حسن نے پوچھا۔ ڈاکٹر ہنسنے لگی، ارے بھائی
ابھی تو پورے 9 ماہ باقی ہیں۔ دھیرے دھیرے یہ مٹر کا دانہ جو سفید سا ہے یہ بڑا ہوگا، دھڑکن بنے گا، شکل بنے گی اور پھر تمہاری گود میں آئے گا۔ صبر رکھو۔ حسن نے بیالوجی پڑھی تو تھی مگر ایسے سکرین پر پہلی بار ہی دیکھی تھی۔ گھر آئے تو وہ کتنی دیر الٹ پلٹ کر سکین کو بلب کی روشنی میں دیکھتا رہا۔ جب بھی وہ اس سفید نقطے کو دیکھتا تو مسکرا دیتا۔ اس مسکراہٹ میں اطمینان بھی تھا اور فخر بھی۔ جویریہ کی جوں تو کچھ ایسی بدلی کہ جیسے بچہ بس ہونے کو ہے۔ کچھ احتیاطی تو اسے حسن کی ماں، اس کی اپنی ماں اور حسن کی بہنوں نے بتائے، اور کچھ وہ انٹرنیٹ سے پڑھ پڑھ کر کرنے لگے۔ حسن کا گھر کے اندر سگریٹ پینا بند ہو گیا۔ جویریہ کا جنک فوڈ یا بے وقت کا کھانا ختم ہوا۔ روز جویریہ انٹرنیٹ سے ایسی میوزک سننے لگی جو پریگننٹ عورتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ دعائیں مانگنے لگی جو اس حالت میں عورتوں کو مشکلات سے بچنے کے لیے تعلیم کی جاتی ہے۔ ایک دن کہنے لگی، حسن تمہیں بیٹا چاہیے یا بیٹی؟ وہ ہنسا، پاگل، بیٹا ہو یا بیٹی ہمیں اولاد مل رہی ہے اسی کا شکر ہے، لیکن پھر بھی پتہ نہیں، پر میں نے جب بھی سوچا کوئی بیٹی والا نام ہی ذہن میں آتا تھا۔ حسن نے مسکراتے ہوئے کہا، مردوں کی یہ بھی عجب نفسیات ہے کہ اکثر ان کو پہلی اولاد بیویوں کے برعکس بیٹی زیادہ بھاتی ہے۔ سب کچھ ہی ٹھیک تھا مگر خدا اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ یکدم جویریہ کو درد اٹھا اور خون کے دھبوں نے اس کی شلوار کو آلودہ کر دیا۔ دونوں ڈاکٹر کے پاس بھاگے اور جب ڈاکٹر بولی تو حسن خالی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ یکدم جویریہ کی سسکیوں نے اسے چکا دیا اور اسے احساس ہوا کہ ڈاکٹر نے جو الفاظ بولے ہیں ان کا مطلب کیا تھا۔ خوشی جو آئی تھی ادھوری رہ گئی تھی۔ وہ جویریہ کو لپٹائے ہوئے گھر لے آیا۔ اب اس کا مزید امتحان تھا کہ ایک جانب تو جویریہ کو سنبھالے اور دوسری جانب ماں ڈھکی گئی تھی۔ جویریہ اور حسن کی ماں جب گلے مل کر رونے لگی تو وہ ان کو حوصلہ دینے لگا، ارے بھائی اللہ پہ یقین رکھیں، اس کی ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ وہ حوصلہ دیتا رہا۔ ماں بیٹے کو گلے لگائے رونے لگی تو اسے سمجھانے لگا، امی کیا ہوا، آپ اس کو سمجھائیں، یہ ہو جاتا ہے، اللہ کی ایسے ہی مرضی، اللہ پھر کرم کر دے گا۔ ماں بے شک اور آمین کہتی رہی مگر روتی رہی۔ جویریہ کے ساتھ تنا ہوا تو روتی ہوئی جویریہ کو سینے سے لگا کر بیٹھ گیا۔ سن، ہاں رونا نیچرل ہے پر پریشان نہ ہو، کم از کم یہ تو ثابت ہو گیا کہ ہم ماں باپ بن سکتے ہیں۔ جویریہ ڈپریشن کی اس موڑ پہ تھی جب عورتیں خود کو مورد الزام ٹھہراتی ہیں۔ نہ جانے مجھ سے کیا غلطی ہوئی، میں تو اتنی احتیاط کر رہی تھی، ایسے بالکل نہ سوچو۔ حسن نے جھنجلا کر مگر نرم لہجے میں کہا، دیکھ یار بس یہ ہونا تھا ہو گیا، نہ تیرا قصور ہے نہ کسی اور کا، اللہ پہ یقین رکھ، وہ ہمیں پھر نوازے گا۔ جویریہ فقط آنسو بہا کر جواب دیتی رہی۔ حسن نے اس کا چہرہ اپنی انگلیوں سے اٹھا کر کہا، ڈارلنگ تو فکر ہی نہ کر، میں ڈبل محنت کروں گا، تو کچھ ہی مہینوں میں دوبارہ پیٹ پکڑ پکڑ کر چلے گی۔ اور جویریہ روتی روتی اس کی بغل میں منہ دے کر رونے لگی۔ رات کے 2 بجے تھے۔ حسن کی ماں نیند کی گولی کھا کر سو گئی تھی۔ جویریہ نے گولی تو نہیں کھائی مگر حسن کی تسلیاں اور تھپ تھپاتا ہاتھ اس کے لیے لیگوریٹ کا کام کر گیا تھا۔ نیند میں بھی اس کی تکیے کا ایک گوشہ تر تھا کہ شاید سوتے ہوئے بھی کچھ آنسو گرتے رہے تھے۔ مردوں کا معلوم نہیں مگر عورت کے لیے پریگننسی کا احساس ہی ان کو ماں بنا دیتا ہے۔ ان کے لیے ان کے وجود میں ایمبریو یا مٹر کا دانہ نہیں، مکمل بچہ ہوتا ہے جس سے وہ باتیں کرتی ہیں، کہانیاں سناتی ہیں، شوہروں اور ساسوں کی برائیاں بھی کر لیتی ہیں۔ مس کیریج عورت کے لیے جیتے جاگتے بچے کی موت ہوتی ہے، خواہ وہ ابھی فقط خون کا قطرہ یا لوتڑا ہی کیوں نہ ہو۔ حسن نے نیم تاریک کمرے میں بہت پیار سے جویریہ کو دیکھا اور انگلی سے اس کی پلکوں پہ اٹکا ہوا آنسو صاف کر دیا۔ وہ بہت آہستگی سے اٹھا، دراز سے ایک لفافہ نکالا اور کمرے سے نکل آیا۔ گھر کے کونے پہ ایک الگ تھلگ سا پاؤڈر روم تھا۔ حسن نے بتی جلائی، کموڈ پہ بیٹھا اور لفافے کو کھول لیا۔ سامنے ایک سکین تھا۔ وہ کچھ دیر سفید نقطے کو دیکھتا رہا
اور پھر اسے سینے سے لگا کر آہستہ آہستہ رونے لگا۔ تو دوستو ہماری یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے میرے چینل اشر وائز کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔